میں ہوں کلیم اللہ۔ آج کل آذربائیجان باکو میں بہت سے ریسٹورنٹ سیل ہو رہے ہیں، تو آج ہم بات کریں گے کہ ریسٹورنٹ کیوں سیل ہو رہے ہیں، ان کی کیا وجوہات ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ہے علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے کلیم اللہ؟ الحمدللہ سر۔ سر آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آذربائیجان باکو میں ریسٹورنٹ کیوں سیل ہو رہے ہیں اور ان کی کیا وجوہات ہیں۔ جی کلیم اللہ، پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج کا بہت اچھا ٹاپک جو چنا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آج کل ہمارے بھائی جو ہیں وہ کافی پریشان ہیں، پاکستانی بھائی جن کے ریسٹورنٹ سیل ہو رہے ہیں، جن کے ہاسٹل سیل ہو رہے ہیں۔ تو بہت سے پاکستانی بھائیوں کو ہم گائیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ریسٹورنٹ سیل کیوں ہو رہے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جب بھی کوئی بندہ ریسٹورنٹ بزنس میں آتا ہے تو اس کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہاں پر ریسٹورنٹ کے حوالے سے جیسے پاکستان میں فوڈ اتھارٹی ہے، اسی طرح کی ایک فوڈ اتھارٹی یہاں پہ موجود ہے جو ریسٹورنٹ کے حوالے سے سارے نظام کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھتی ہے۔ یہاں پر انٹرنیشنل لیول کا جیسے یورپ میں ہے، یو کے میں ہے، امریکہ میں ہے، جو فوڈ سیکیورٹی یا فوڈ سیفٹی کے حوالے سے ایک نظام ہے پورے کا پورا۔ تو آپ آتے ہیں جب ریسٹورنٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ نے کوئی بھی پلیس لے لی، رینٹ پہ لینے کے بعد پہلے تو کمپنی رجسٹر کرواتے ہیں، جی سر۔ کمپنی رجسٹر کروانے کے بعد آپ جگہ پلیس رینٹ پہ آؤٹ کرتے ہیں، وہاں پر آپ پھر سٹاف رکھتے ہیں، سٹاف میں آپ کے کوک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوکنگ ہیلپر ہوتے ہیں، پھر آپ کا جو کچن ہوتا ہے اور پھر آگے باقی سارا نظام ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو کوک ہے کیا اس کے پاس پریویس کوکنگ سے ریلیٹڈ سرٹیفکیشن موجود ہے۔ اگر اس کے پاس کوکنگ سے ریلیٹڈ سرٹیفکیشن موجود ہے، اس کا ایکسپیرینس ٹھیک ہے، تو تب تو ٹھیک ہے، اس حوالے سے وہ ایک فیکٹر ہے۔ جی سر۔ دوسرا فیکٹر آپ کا کچن جو ہے اس میں صفائی کا نظام کس طرح کا ہے، جو آپ چیزیں سٹور کرتے ہیں، سیو کرتے ہیں، وہاں پر سیفٹی اور صفائی کا نظام کس طرح کا ہے، ٹھیک ہے، یہ باتیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے کہ اوور آل آپ لیگل جو یہاں کی سسٹم ہے، فائر ایکسٹنگشر ہے یا باقی ساری جو معاملات ہیں، ان کو آپ کا سیفٹی سرٹیفکیشن آپ کے پاس موجود ہے، فوڈ سیکیورٹی سرٹیفکیشن آپ کے پاس ہے، پھر جو ہے آپ کے بندے جو کوک ہیں اور جو بھی دوسرا سٹاف ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ان کے پاس سرٹیفکیشن اور ایکسپیرینس ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ آپ کے ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتا ہے اور ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے بعد اس کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے یا اس کو کوئی اور پرابلم، معدے میں پرابلم ہو جاتا ہے، تو آپ کے خلاف جا کے کمپلین کر دیتا ہے۔ تو اس صورتحال میں آپ اس کو کیسے کیٹر کر سکتے ہیں، کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ تو اگر تو آپ کے کوک کے پاس سرٹیفکیشن موجود ہے، تجربہ ہے، اور وہ سرٹیفکیشن کسی ایسی کمپنی سے لی ہوئی ہے جو آئی ایس او سرٹیفائیڈ ہے، ٹھیک ہے، اس میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں، تو وہ ٹریننگ ایکسیپٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے، تب تو آپ کافی حد تک سیو ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ہمارے پاکستانی بھائیوں نے اس طرح کا نظام بنایا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ کوکنگ جانتا ہے، اس کو ایز اے کوک رکھ لیا، اب اس کے پاس نہ ہی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہے، نہ ہی کوکنگ سے ریلیٹڈ پروفیشنل سرٹیفکیٹ ہے۔ جی سر۔ تو اسی وجہ سے، اور ان کا صفائی کا نظام اور ان کا سیفٹی کا، فوڈ سیفٹی کا نظام اپ ٹو دی لیول نہیں ہے، معیار کے مطابق نہیں ہے، اسی وجہ سے آج کل بہت سے ریسٹورنٹ جو ہیں یہاں پہ سیل ہو رہے ہیں۔ جی سر۔ سر باکو میں ریسٹورنٹ بزنس کے لیے کون کون سے اقدامات ضروری ہیں، اس حوالے سے ذرا گائیڈ جی، کریں آپ ریسٹورنٹ ہمیں۔ بزنس کے لیے کون کون سے اقدامات ضروری ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندے ریسٹورنٹ بزنس میں آ رہے ہیں تو ان کو یہ دیکھنا ہے کہ ریسٹورنٹ بزنس کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہیں۔ آپ جو کوک رکھ رہے ہیں، جو بھی ریلیونٹ سٹاف رکھ رہے ہیں، ان کے پاس ریلیونٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور اس سے پروفیشن سے ریلیٹڈ ان کے پاس سرٹیفکیشن ہونی چاہیے، اور وہ سرٹیفکیشن انٹرنیشنل سٹینڈرڈ اور جو معیار ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات آ گئی، پھر آپ کا جو کچن ہے اس میں صفائی کا نظام، پھر آپ جو کھانے پکاتے ہیں، بناتے ہیں، اس کو آپ کس طرح سے، جو مٹیریل ہیں، را مٹیریلز ہیں، جیسے گوشت کی سٹوریج ہے، سبزیوں کی سٹوریج ہے، یہ سارا سٹور جو اس کا معیار کس طرح کا ہے، سٹوریج کا معیار کس طرح کا ہے، صفائی کا نظام کس طرح سے ہے، اور پھر آپ کا جو کچن ہے کتنا بڑا ہے، اور آپ کے جو کیونکہ بہت سے ریسٹورنٹ میں کچن بہت چھوٹا ہے،
اس میں اتنے بندوں کے لیے ورک سپیس ہی نہیں ہے. تو ایک پر پرسن ورک سپیس کتنی ہونی چاہیے، یہ بھی ایک معیار ہے کہ جی ایک بندے کو کم سے کم 2 میٹر اسکوائر یا 3 میٹر اسکوائر کا ایریا ہونا چاہیے. اب آپ کے کچن میں اگر 4 لوگ کام کر رہے ہیں لیکن وہ کچن اتنا چھوٹا ہے کہ وہ 4 لوگوں کے لیے وہ کافی نہیں ہے، تو وہ کمرشل سپیس یا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو ہوتے ہیں ان کو وہ فالو نہیں کر رہا. نہ ہی آپ کے لوگوں کے پاس پروفیشنل سرٹیفکیشن ہے. ان کے پاس کوکنگ کے سرٹیفکیٹ ہونے چاہیے، ان کے پاس جو ہے وہ پروفیشنل ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اس کے بعد بات آ جاتی ہے فوڈ سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے. پھر جو آپ کا کچن ہے اس میں صفائی کا نظام اچھا ہونا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کتنا بڑا ہونا چاہیے، جو ریسٹورینٹ کا اوور آل ایریا ہے اس حساب سے، اور آپ کے کتنا سٹاف ہے اس حساب سے یہ سارے سٹینڈرڈز آپ نے فالو کرنا ہوتے ہیں. جی سر. سر میں نے دیکھا کہ بہت سارے ہمارے پاکستانی بھائی ریسٹورینٹ چلا رہے ہیں لیکن جی جی کوئی بھی رولز نا فالو نہیں کر رہے. جی جی تو کیا وہ اپنا بزنس بچا سکتے ہیں؟ کوئی سے اس حوالے سے ذرا گائیڈ کریں آپ ہمیں. جی، اس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بزنس بچانے کی آپشن جو ہے وہ یہی ہے کہ جو آلریڈی ان کے پاس سٹاف ہے وہ اس کو گو تھرو کریں، ایک دفعہ سے ریویو کریں، ری چیک کریں کہ جو سٹاف ہے جو کوک ہے ان کے پاس پروفیشنل سرٹیفکیشن ہے، ایکسپیرینس ہے. اگر تو یہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو وہ اس کوک کو نکالے اور اپنا جو نیا سٹاف ہائر کرے اس کے پاس ایکسپیرینس سرٹیفکیشن ہونی چاہیے، یا اسی بندے کے لیے وہ سرٹیفکیشن لیں کسی نہ کسی ادارے سے، اس کو سرٹیفکیشن لیں. اس دوران جب 2-3 مہینے میں سرٹیفکیشن اپنی لے رہا ہے تو وہ نیا بندہ ہائر کر سکتے ہیں جس کے پاس آلریڈی پروفیشنل سرٹیفکیشن بھی ہے، ایکسپیرینس بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا صفائی کا نظام اچھا کر سکتے ہیں، جی سر. فوڈ سیفٹی کا نظام اچھا کر سکتے ہیں. جو آذربائیجان کا قانون ہے وہ اس کو فالو کر سکتے ہیں. گیگانک سرٹیفکیٹ جو ہے اس کا صفائی کا اور کھانے کی جو سیکیورٹی کے حوالے سے وہ سرٹیفکیشن لے سکتے ہیں. تو تب مجھے امید ہے کافی حد تک جو ہے وہ اپنے بزنس کو سیکیور کر سکیں گے. جی سر. جی سر بہت زیادہ پاکستانی بھائی جو ہے نا ریسٹورینٹ بزنس کو ترجیح دیتے ہیں، جی تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی، اس کی وجوہات میں سے کچھ بات تو آپ یہ کہہ لیں کہ جو یہاں پہ آلریڈی لوگ موجود ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے بھیڑ چال ہے، بہت سے لوگ آلریڈی ریسٹورینٹ بزنس میں ہیں یا ہاسٹل بزنس میں ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ہاسٹل بزنس جو ہے نئے آنے والے بندے کو بھی وہ یہ اسی بات کا مشورہ دیتے ہیں. لیکن مارکیٹ ریسرچ جو ہے جب تک نہیں ہوگی لوگوں کے پاس جی سر. کہ اب یہاں پر پاکستانی ٹورسٹ کتنا آ رہا ہے، انڈین ٹورسٹ کتنا آ رہا ہے، یا عربک ٹورسٹ کتنا آ رہا ہے. تو جو عربی لوگ ہیں ان کا کھانے کا سٹائل اور ہے، انڈین لوگوں کا اور ہے، پاکستانی لوگوں کا یہ تھوڑا بہت تو کہیں ملتا ہے. لیکن اب اگر پاکستانی 5,000 سے 10,000 ٹورسٹ آ رہا ہے تو اس میں جو ہاسٹل میں رہنے والے لوگ ہیں 80% وہ ہیں. جو ہاسٹل میں رہنے والے لوگ ہیں وہ تو ہاسٹل میں خود ہی کھانا پکا کے کھا لیتے ہیں، وہ تو ریسٹورینٹ میں جاتے نہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہوٹلز میں رہتے ہیں وہ 20%. آپ 5,000 کا 20% کتنا ہوگا؟ لیکن یہاں پر جو ہوٹل کا رینٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی سپیس بہت مہنگی ہے، ہوٹل کی جگہ، شاپ جی یا ریسٹورینٹ کی پلیس جو ہے. تو جب وہ ارننگ جو پروفٹ اور اس کی ریشو آ جاتی ہے نا، کاسٹ ٹو پروفٹ ریشو، تو اس حساب سے یہ یہاں پر ابھی کیونکہ پاکستانی ٹورسٹ اتنا زیادہ نہیں ہے اور عربک ٹورسٹ زیادہ ہے، تو جو ہمارے لوگ ہیں پاکستانی جی وہ ریسٹورینٹ بزنس میں جب آتے ہیں تو وہ لاس میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ایک تو پروفیشنلزم کم ہے اس فیلڈ کے حوالے سے، دوسرا یہ جو ٹورسٹ یہاں پر پاکستانی ہے وہ کم ہے، اور کھانے کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے، اتنی زیادہ ورائٹی بھی نہیں دے رہے. تو اگر یہاں پر ٹرکش لوگ بہت کامیاب ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ٹرکش ڈونر ہے یا ٹرکش جو دوسرا فوڈ ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، ایک پروفیشنل طریقے سے پرووائڈ کرتے ہیں. ان کے پاس سارا جو انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے. پھر وہ جو ہے عربک لوگوں کو عربک فوڈ دے رہے ہیں، کباب ساتھ کر رہے ہیں اور ساتھ وہ ساری ڈشز بنا رہے ہیں. ورائٹی ہوتی ہے. ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ اتنی ورائٹی پرووائڈ نہیں کرتے، اور وہ دوسرے کلائنٹس کو یعنی عربی کے اور دوسرے لوگوں کو ڈیل کرنا نہیں چاہتے، اور پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا جو ریٹ ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ ہائی، ڈبل ٹرپل رکھتے ہیں. اور ریٹ اتنا زیادہ رکھنے کی وجہ سے جو ایک دفعہ آتا ہے وہ دوبارہ ریسٹورینٹ میں آتا نہیں ہے. تو ایک طرف تو ان کا رینٹ زیادہ ہوتا ہے اور دوسری طرف جو ہے ان کے پاس اتنی ورائٹی نہیں ہوتی،
تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے اوور آل جو ہے ان کی سیلز ڈاؤن ہو جاتی ہیں، کاسٹ بڑھ جاتی ہے، اور فلاپ کے یہ سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں۔ جی سر۔ جی جی سر جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ آذربائیجان باکو میں بہت زیادہ پاکستانی بھائی ہیں جو ریسٹورنٹ بزنس میں ناکامیاب ہو جاتے ہیں، تو جی اس جی کی کیا وجوہات ہیں، کیوں وہ ناکامیاب ہو جاتے ہیں؟ اس میں جیسے کلیم اللہ ہم نے بات کی کہ ابھی پاکستانی ٹورسٹ اتنی زیادہ کوانٹٹی میں نہیں آ رہا یہاں پہ، کیونکہ پاکستان اور آذربائیجان کی ابھی ڈائریکٹ فلائٹس نہیں ہیں، اور ڈائریکٹ فلائٹ نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ابھی اویئرنیس بھی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ پہلے جیسے تھائی لینڈ جاتے تھے، ملیشیا جاتے تھے، دبئی جا رہے ہیں، تو ان علاقوں میں زیادہ جا رہے ہیں، ابھی یہاں پہ آنا شروع ہوا ہے۔ تو جو لوگ آ رہے ہیں ان میں سے ہمارا جو ایسا طبقہ ہے جو زیادہ تر ہاسٹل میں ٹھہرتا ہے، اور ہاسٹل میں وہ خود ہی کھانا بنا کے کھا لیتے ہیں، وہ ان کو سستا پڑ جاتا ہے، بازار سے مرغی لے لیتے ہیں اور باقی چیزیں بازار سے اویلیبل ہیں، روٹی وہ تندور سے لے لیتے ہیں، تو وہ ان کو کھانا 5 منات میں 2 وقت کا کھانا پڑ جاتا ہے، یا 6 منات میں پڑ جاتا ہے، یعنی ایوریج 3 منات ایک ٹائم کا نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں تو ایک وقت کا کھانا 30 منات کا پڑتا ہے۔ تو ایوریج جو بھی بندہ ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی سیونگ کرے اور اپنے اخراجات کو نہ بڑھائے۔ تو اس لیے کیونکہ بہت کم لوگ جو ہے پاکستان سے آ رہے ہیں ابھی، اور اتنا زیادہ پاکستانی ٹورسٹ نہیں ہے یہاں پر، اور زیادہ تر ٹورسٹ جو آ رہا ہے وہ مڈل ایسٹ سے آ رہا ہے، یا یورپ سے آ رہا ہے، یا جاپان کوریا سے آ رہا ہے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ پاکستانی فوڈ کم کھاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ٹھیک پاکستانیوں ہو نے ہی پاکستانی فوڈ کھانا ہوتا ہے، جی یہ سر۔ انڈین لوگ کھاتے ہیں یا پاکستانی لوگ کھاتے ہیں۔ تو ملیشیا میں کیونکہ ایسے ریسٹورنٹ پاکستانی اور انڈین چل رہے ہیں، کامیاب بھی ہیں، کیونکہ وہاں پر انڈین اور پاکستانی ٹورسٹ بہت زیادہ ہے، جی یہاں سر، پر ابھی ٹورسٹ کم ہے، تو اس وجہ سے یہ بزنس یہاں پہ یہی فلاپ ہو رہا ہے۔ وجوہات سب سے کاسٹ اس کی بہت زیادہ آ جاتی ہے، رینٹ بہت زیادہ ہے، تو وہ بندہ سروائیو نہیں کر پاتا۔ جب تک یہ ٹورسٹ بڑھیں گے تو تب تک جو ہے وہ بندہ سمجھ لیں کہ ہر مہینے $5,000 $4,000 جب رینٹ دے رہا ہے، لیکن ارننگ $2,000 ہو رہی ہے یا $1,500 ہو رہی ہے، تو وہ مائنس میں جا رہا ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ سال 2 سال میں میکسیمم 6-7 مہینے میں وہ ریسٹورنٹ نہ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، کوئی بھی لاس میں بزنس کو نہیں لے کے جاتا۔ ایسا ہی ہے سر۔ تو کچھ وجوہات یہ ہوتی ہیں، ایک تو رانگ چوائس آ جاتی ہے، دوسری ملٹیپل وہ ڈشز نہیں آفر کر رہے، تیسرا جو ہے کہ یہاں پر پاکستانی ٹورسٹ ابھی کم ہے، تو جی یہ سر، فلاپ کے فیکٹرز آ جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ جی جی سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ بہت زیادہ فراڈ ہو رہے ہیں، جی جی تو فراڈ سے بچنے کے لیے ان کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ اس میں یہ ہے کہ میں تو مشورہ یہی دوں گا کہ اپنے پاکستانی بھائیوں کو جو کسی بزنس میں ان کا پہلے ایکسپیرینس ہے، جیسے اگر کسی کا گاڑیوں کا بزنس ہے، اس کا ایکسپیرینس ہے 5-10 سال سے، وہ اس نے کوئی گاڑیوں کی سیل پرچیز کیا ہے، یا اس کی ورک شاپ ہے، جس کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے، یا کسی اور بندے کا کسی ایجوکیشن سیکٹر سے ریلیٹڈ بزنس ہے، تو جس بندے کا جس فیلڈ سے ریلیٹڈ ایکسپیرینس ہے وہ وہی کام کرے۔ جب وہ وہی کام کرے گا تو یہاں پر آتے ہوئے کوئی اس کو بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ وہ اپنا مائنڈ جو پاکستان سے لے کر آتا ہے، اگر وہ ایجوکیشن سیکٹر میں کوئی ٹریننگ سینٹر بنا لے تو اس کا بہت زیادہ سکوپ ہے، جیسے انگلش لینگویج ٹریننگ سینٹر ہے، تو وہ کامیاب ہی ہوگا کیونکہ آلریڈی اس کا ایکسپیرینس ہے۔ ایک بندہ گاڑیوں کا کام کرتا ہے تو وہ اگر یہاں پہ ٹرانسپورٹ کمپنی بنا لیتا ہے، سیل پرچیز کر لیتا ہے، تو اس کا بہت زیادہ سکوپ ہے۔ ایک بندہ کہ اگر گاڑیوں ورک شاپ کر رہا ہے پاکستان میں، تو وہ یہاں پر آ کے ورک شاپ بنا سکتا ہے، وہ کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ جب آپ کا پاکستان میں کسی اور فیلڈ میں ایکسپیرینس ہے، لیکن آپ یہاں پر آ کر ہاسٹل بنا لیتے ہو یا آپ ریسٹورنٹ بنا لیتے ہو کسی کے کہنے پر، تو آپ لاس میں چلے جاتے ہو، کیونکہ آپ کو اس کی جو باریکیاں ہوتی ہیں، اس کا جو معاملات ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کا جس فیلڈ میں ایکسپیرینس ہے، پچھلے 2-4-6 سال سے جو آپ کام کر رہے ہیں، اسی کام سے ریلیٹڈ یہاں پر ہم بھی آپ کو سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں، آپ ہمارے سے بھی سروسز لے سکتے ہیں۔ جیسے ہم ہر ویڈیو میں دوسرے ہماری ویڈیوز کے نیچے واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، ہم آپ کو فری آف کاسٹ انفارمیشن دے رہے ہیں، آپ ہمارے سے انفارمیشن لے سکتے ہیں، آپ جس مرضی سے سیٹ اپ بنوا لیں، کمپنی بنوا لیں، ضروری نہیں کہ ہم ہی سے بنوائیں، لیکن ہمارا یہ مشورہ ہے کہ آپ لوگوں کا جس کام میں ایکسپیرینس ہے وہ کام یہاں پر آ کے کریں، اور ہم آپ کو جس طرح سے بھی ممکن ہوگا
انشاءاللہ بیسٹ سروس پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں